8 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کیا ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے درمیان کیا اسی آدمی پہ اترنا تھا جس کے پاس نہ سرداری ہے اور جس کو اپنے کام کے لیے دوسروں کی مدد بھی درکار ہے، جو اتنا بڑا سرمایہ دار بھی نہیں، جس کے پاس کوئی قوت یا حکومت یا اختیار بھی نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کو منتخب کرنا تھا نبوت کے کام کے لیے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ دیا کہ یہ لوگ میرے قرآن میں شک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تکذیب نہیں بلکہ میری آیتوں میں شک کرتے ہیں، میری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں یہ، اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی میں اور اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے اور ان کی بڑی عزت بھی کی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ میری آیات کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کہ اللہ کے رسول کی یا اللہ کی آیات کی اگر تکذیب کریں گے تو اس کی سزا کیسی ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کا جواب دیا ہے 9 نمبر آیت میں، اللہ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ام یا کیا، ام سوالیہ ہے استفہامیہ ہے، کیا عندہم ان کے پاس خزائن خزانے ہیں رحمت رب کا تیرے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب جو زبردست قوت والا ہے اور سب سے بڑا داتا ہے۔ رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، جس کے بارے میں انہیں اعتراض تھا کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی سردار کو ملنی چاہیے تھی، کسی بڑے آدمی کو ملنی چاہیے تھی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو سب سے بڑا طاقت والا ہے، سب پر غالب ہے اور سب سے بڑا داتا ہے، کیا اس کے خزانے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑے طاقت والے ہیں، اس سے بھی بڑے داتا ہے یہ؟ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے جو ہیں یہ ان کے قبضہ میں ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام لہم ملک السماوات، ام کیا لہم واسطے ان کے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے، اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، ہما کی ضمیر زمین اور آسمان کے لیے، ہما کی ضمیر جو ہے وہ زمین اور آسمان دونوں کے لیے ہے، جو کچھ کیا آسمان کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کیا اس ساری کی بادشاہی کے یہ مالک ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی داتا ہیں، ہم بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں بھی بڑے اختیارات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اسباب واحد کیا ہے؟ اسباب کا معنی رسی، اسباب کا معنی رسی، اسباب رسیاں، یرتقو کون سا فعل ہے؟ امر، یہ امر ہے، مضارع پہ لام آیا ہے، یہ لام امر کا کہا جاتا ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا ارتقاء، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ارتقاء، ارتقاء کا معنی چوڑائی، بلندی،
آگے بڑھنا، اونچا جانا، فل یرتقو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بلندیوں پہ جا کے دیکھ لیں، رسیاں پھینک کے، رسیاں ڈال کے یا رسیوں کے ذریعے یہ رسیاں اوپر آسمانوں پہ لگائیں، فل یرتقو، اور پھر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں اور جا کے میرے عرش پہ قبضہ کر کے دکھائیں، اور پھر جس کو چاہیں جبرائیل کو حکم دیں کہ فلاں کی طرف وہی لے کے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی لے کے نہ جاؤ، بلکہ فلاں قریشی سردار کے پاس واہی لے کے جاؤ، فلاں کے پاس لے کے، جس کو تم چاہتے ہو کہ فلاں کی طرف واہی آنی چاہیے تھی، فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں حاکم آدمی ہے، فلاں سردار ہے، فلاں فلاں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی، اگر تمہارے پاس بادشاہی ہے زمین کی، یا جو کچھ ان کے درمیان زمین و آسمان کے ہے اس پہ تمہارا کچھ بھی اختیار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ رسیاں پھینک کے بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، اور بلندیوں پہ چڑھ کے میرے عرش پہ، میرے آسمان پہ قبضہ کر لو، اور قبضہ کرنے کے بعد جس کی طرف تم چاہتے ہو جبرائیل کو بھیجو۔ بعض ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو جبرائیل لانا چاہتے تھے وہ تو حضرت علی کی طرف لانا چاہتے تھے، لیکن بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ چلے گیا۔ کیسی امکانہ بات ہے! نہ تو جبرائیل بھولنے والے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بھولنے والے، اور پھر فرشتے تو ہیں ہی وہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنی دفعہ میرے پاس آتے ہیں واہی لے کے، اس سے زیادہ دفعہ میرے پاس آیا کریں، زیادہ ملاقات کیا کریں مجھ سے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ بھیجے گا آئیں گے، جب نہیں بھیجے گا نہیں آئیں گے۔ یہ تو بہت ہی اہم سی بات ہے کہ، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی کی طرف آنا چاہیے تو وہ زور لگا کے دیکھ لے، جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میری جو رحمت ہے، نبوت میں تقسیم کرنے والا ہوں، اگر اس کی خزانے نبوت کے تمہارے پاس ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مشورہ اللہ میاں نے کیوں نہیں لیا، ہم سے پوچھ کے اللہ نبوت تقسیم کرتا، تو اتنا اگر تمہارے اندر زور ہے تو پھر میرے عرش پہ قبضہ کر لو، آسمان پہ قبضہ کر لو، اور پھر جبریل کو حکم دو کہ واہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے نہ جائے، بلکہ ہمارے فلاں سردار کی طرف لے کے جائے، یا ہمارے فلاں امام کی طرف لے کے جائے، یا فلاں آدمی کی طرف لے کے جائے۔ اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے، فل یرتقو، پس وہ بلندیوں پہ چڑھ دیکھیں، فی الاسباب، زنجیریں پھینک کے، رسیاں لگا کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، جندن ما ہنالک محزوم من الاحزاب۔ جند کہتے ہیں، احزاب کسے کہتے ہیں؟ لشکروں کا مجموعہ۔ اس سے پہلے جنگ احزاب اور سورہ احزاب، اسی کے نام پہ سورہ احزاب بھی ہے، جس میں پورے عرب کے مختلف قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ حزب کہتے ہیں ایک جتھے کو یا ایک لشکر کو، اور احزاب کا مطلب ہے بہت سے گروپ، بہت سے اتحادی لشکروں کے یا جتھوں کے، اور جند کا معنی ہے لشکر، ایک لشکر چھوٹا سا۔ اس آیت کو اگر آپ یوں پڑھیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کفار مکہ سے، جنہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر زور ہے تو میرے عرش پہ قبضہ کر لو، اور پھر جس کی طرف تم چاہنا وہی بھیج دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جندن، یہ کفار جو ہیں یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، من الاحزاب، اس کو یوں پڑھ لیجئے تو سمجھ آ جائے گی آیت کی۔ جندن، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے کفار مکہ کا، قریش مکہ کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، من الاحزاب، بہت سے جتھوں میں سے، بہت سے جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے یہ، یعنی جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہنالک محزوم، ما کون سا ہے یہاں پہ؟ موصولہ ہے، ما جو کہ ہنالکا، ہنالکا کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی استعمال ہوا، اصل میں اس لفظ میں لام زائد ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، عام طور پہ عام جو زبان استعمال ہوتی ہے اس میں
ہناک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لام زائدہ ہے اس میں. ہناک معنی دونوں کا ایک ہے، ہنالکا کا معنی بھی وہی ہے جو ہناک کا ہے. ہناک یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، ہناک وہاں، ہنا یہاں. ہنالکا وہیں پہ، محزوم، محزوم کون سا فعل ہے؟ محزوم، اس کا وزن کیا ہوگا؟ مفعول. معلوم، مجبور، محکوم، معلوم، یہ سارے مفعول کے اوزان ہیں یا الفاظ ہیں. اسی طرح محزوم اردو میں ہزیمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مادہ کیا ہے محزوم کا؟ ہاذا میم. اور ہزیمت کا معنی شکست، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ. محزوم کیا معنی بنے گا مفعول کے وزن پہ؟ شکست کھایا گیا. اور اسم فاعل کیا بنے گا اس کا؟ حازمن، فاعل کے وزن پہ. حازمن اگر ہو تو شکست دینے والا، اور محزومن ہو تو مفعول کے وزن پہ شکست کھایا گیا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے. ہنالکا کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ لشکروں میں سے، جتھوں میں سے ایک لشکر ہے جو یہیں پہ شکست کھائے گا. ہاں، ہنالکا کا اشارہ جو ہے مکہ کی بستی کی طرف ہے. اور یہ پیش گوئی ہے جو مکہ میں مسلمان تھے ابھی تک، ابھی، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے قریشی، مکہ کے کفار. اور اس وقت یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ جو چھوٹا سا جتھا ہے، بہت بڑے جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یہ انشاءاللہ ان قریب یہیں پہ شکست کھائے گا، اسی مکہ میں. اور اس کی چند سال بعد ہی الحمدللہ مکہ کو فتح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور وہی قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے تھے اور شکست کھائی ان لوگوں نے. معصوم کا معنی شکست کھایا گیا. یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جتھوں میں سے، بڑے بڑے لشکروں میں سے، جو یہیں پہ شکست کھائے گا. آگے پھر ان جتھوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کن جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے. وہ جتھے کون سے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح. کذبت کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا. کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے. ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ قریش مکہ یا کفار مکہ کی طرف. ان قریش مکہ سے پہلے جھٹلایا کس نے؟ قوم نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وعاد، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پھر سب سے بڑی قوم طاقتور آنے والی تھی وہ تھی قوم عاد. قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے قوم نوح نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اس کے بعد قوم عاد نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. فرعون، اور پھر فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ذل اوتاد. اوتاد واحد کیا ہے؟ وتد. وتد کا معنی میخیں، بہت بڑے بڑے سلاخیں یا میخیں. اللہ تعالیٰ نے ذل اوتاد فرعون کو کہا کہ وہ فرعون جو بڑی بڑی میخوں والا تھا. اس کے مختلف تفسیریں کی ہیں مفسرین نے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اس لیے فرعون کو میخوں والا کہا جاتا کہ جس طرح زمین میں میخ بڑی مضبوطی کے ساتھ گاڑ دی جاتی ہے، اتنی اس کی حکومت مضبوط تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی حکومت ہل جائے گی، اس کی حکومت بھی کبھی ختم ہوگی. تصور یہی تھا کہ یہ بڑی سپر پاور ہے اور اس کو ہلانے والا کوئی نہیں. جو چاہتا اپنے ملک میں حکم دیتا، لڑکوں کو ذبح کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو مار دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ذل اوتاد وہ میخوں والا تھا، اس کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ اس کی حکومت اکھڑ جائے گی یا اس کی حکومت برباد ہوگی یا ہلاک ہوگی. یہ پچھلی قوموں کے قرآن مجید واقعات ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا جیسا تم دیکھ رہے ہو. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپر پاور ہے، بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس سے نباہ کرنا ہی پڑے گا، اس سے کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بڑے بڑے سپر پاور جو تھیں ایسی جنہیں خود اللہ نے فرمایا کہ اتنی مضبوط حکومت کہ جس طرح میخیں گاڑی ہوئی ہیں کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. اور دوسرا اس کا ترجمہ یا تفسیر یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جس کو پھانسی چڑھاتا فرعون پہلے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، زیادہ اس کو اذیت دینے کے لیے، زیادہ اس کو سزا اذیت پہنچانے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑتا، پھر اس کو پھانسی چڑھاتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون جو میخوں والا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں وثمود، اور قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. کون پیغمبر ہے قوم سمود کی طرف؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کو بھی قوم سمود نے جھٹلایا. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. اصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ، اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ، یہ دو الگ الگ بستیاں ہیں، قریب قریب دونوں بستیاں تھیں. ان دونوں بستیوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. دونوں بستیوں کی طرف پیغمبر آئے بن کے شعیب علیہ السلام، دونوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الاحزاب، یہ تھے جتھے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جندن، تم تو ایک چھوٹا سا لشکر ہو قریش مکہ کا، ایک چھوٹی سی بستی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے بڑے جتھے گزر چکے ہیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں جن کا عشر شیر بھی میں نے تمہیں نہیں دیا، جو خود اپنی زبان سے کہتے تھے من اشد منا قوتا، اس کائنات میں ہم سے بڑی کون سی قوت ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بھول گئے ہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑی قوت ہے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اب دیکھیے نا، کیا یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، چند منٹوں کی بات تھی. سمندر میں زلزلہ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 3000 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہاں پہ شمال اور کہاں زلزلہ آ رہا ہے، سمندر کے اندر 300 کلومیٹر کے اوپر، اور ہر چیز بہا کے لے گیا. کیا اب بھی لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ 10-10 15-15 میٹر کی لہریں جو ہیں اٹھی، اور کبھی تصور میں آ سکتا تھا کہ بھری کی بھری ٹرین جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے گی، پورے کے پورے جزیرے جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو ایک چھوٹا سا لشکر ہو، اور انسان کو اپنی طاقت پہ اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ انسان جب غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے بدنیتی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نہیں روکتے بلکہ اس کو اور بھی ڈھیل دیتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں نولہ ما تولا، بدبخت انسان، بدنیت انسان، اور اللہ کا منکر اور اللہ کا باغی اور سرکش انسان، تولا، جس طرف بھی جانا چاہتا ہے نولہ ہی، ہم اس کو چلاتے ہیں، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو چلو. اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں اس کو. لیکن جب اللہ پکڑنا چاہتے ہیں اللہ پکڑ لیتے ہیں. وہی جہاں سیاح کس لیے جاتے تھے تھائی لینڈ کے جزیرے پہ، دنیا کی جنت ہے یہ، یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی جتنے بھی بدماش اور عیاش اور بے حیا لوگ ہیں سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہوتے تھے عیاشی کرنے کے لیے. کتنا وقت لگا اللہ تعالیٰ کو اس کو ہلاک کرنے میں یا اس کو پکڑنے میں یا اللہ کو سزا دینے میں، کتنے لمحے لگے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کچھ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قریشی جو ہے، قریش مکہ جو ہیں، یہ تو ایک معمولی سا چھوٹا سا لشکر ہے، ان کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں. جتھے تو وہ تھے جو اس سے پہلے گزر چکے، جن کو میں نے خود بڑی قوت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، بڑی مضبوط حکومتیں بنائی تھی ان کی، اور ان کا عشر شیر بھی میں نے انہیں نہیں دیا. یہ کس بات پہ کرتے ہیں، کس بات پہ تکبر کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الاحزاب، یہ تھے جتھے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب. ان یہاں پہ کون سا ہے؟
نافیہ ہے، بعد میں الا آ گیا، اس لیے ان جو ہے یہ نافیہ ہے. نہیں، یہ سارے کے سارے یہ جتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا اوپر، قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ فرماتے ہیں ان کلن، نہیں یہ سارے کے سارے، مگر الا، مگر کذب الرسول، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، سب نے تکذیب کی رسولوں کی. فحق عقاب، حق کا سچ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، عقاب میری سزا کا، میرے عذاب کا، میری پکڑ کا ان پہ فیصلہ نافذ ہو گیا. میرا حق کا، میری سزا اور عذاب کا فیصلہ سچ ہو گیا ان پہ، اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اللہ کے عذاب کا وقت کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کو، اللہ کی حکمت میں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کسی کو پکڑنے کا، کسی کو سزا دینے کا وقت کون سا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب خطاب جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی، تنبیہ کر دی، اور پچھلی قوموں کی مثال سامنے رکھ دی جن کے بارے میں وہ قصے کہانیاں نہ صرف سناتے تھے بلکہ تجارت کرنے جاتے تھے تو ان کی بستیوں سے گزرتے تھے، انہیں دیکھتے تھے، انہیں پتا تھا یہاں کون سی قوم آباد تھی، یہاں کون سی قوم آباد تھی، ان کے واقعات سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ان کے سامنے نقشہ رکھ دیا، ان کی مثال سامنے رکھ دی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. وما، یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما، اور نہیں، ینظرو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ینظرو، نہیں انتظار کرتے، ہؤلاء یہ لوگ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، صیحہ کیا معنی؟ چیخ، دھماکہ، زبردست دھماکے کا، زبردست چیخ کا، واحدتاً بس ایک ہی، دوسری کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک ہی دھماکہ ہوگا. کیا اب یہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ ایک دھماکہ آ جائے ان پہ؟ دھماکے سے مراد کون سا دھماکہ ہے؟ قیامت کا. نفخ ثانی، نفخ اول، دو نفخ جو ہیں وہ قرآن جی سے واضح طور پہ ثابت ہے، جس میں پہلا نفخہ وہ ہوگا جب جناب اسرافیل سور پھونکیں گے تو جتنے بھی ذی روح اس دنیا میں ہوں گے سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا نفخہ وہ ہوگا کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یہاں اشارہ ہے پہلے نفخہ کی طرف کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ دھماکہ آ جائے جو آنے والا ہے. اور اس کے آنے کی وارننگ کیوں دی اللہ نے؟ اس لیے کہ جب وہ آ گیا تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ تھے جنہیں مہلت ملی توبہ کرنے کی؟ توبہ تو کرتے ہوں گے بڑے اس میں. جب اللہ کا عذاب آیا، جب سیلاب آیا، طوفان آیا، تو ہوں گے لوگ توبہ کرنے والے بھی، لیکن کتنوں کی توبہ قبول ہوگی؟ جب عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں. پھر اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، تکذیب کی، تو پھر دیکھ لو میں نے کس طرح پکڑا انہیں. میری سزا اور میرے عذاب کا فیصلہ ان پہ چسپاں ہو کے رہا، کوئی بچانے والا نہیں تھا انہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قریش مکہ کے کافر جو ہیں یہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ جائے اور پھر مہلت کا وقت ختم ہو جائے ان سے؟ یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ تو غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرنی چاہیے. لیکن کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ عذاب آ جائے پھر اس کے بعد ہماری مہلت ختم ہو جائے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ما لہا من فواق. ما یہاں پہ نافیہ ہے،
ما نہیں ہے لہا واسطے اس کے حافظ میر جی صیحتن کی طرف ہے دھماکے کی طرف. وہ جو دھماکہ ہے جو نفخہ ہے جو سور پھونکا جائے گا اللہ فرماتے ہیں ما لہا من فواق. فواق کہتے ہیں جب اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے اونٹنی کے تھن کو ایک دفعہ دبانے سے دودھ نکلتا ہے پھر اس کو چھوڑ کے دوبارہ دبایا جاتا ہے. 2 دفعہ تھن کو دبانے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں. وہ وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ ایسے مسلسل آدمی دوتے جاتے ہیں لیکن آدمی چھوڑتا ہے اس کو تاکہ دوبارہ وہ دودھ بھر جائے اس میں اور وہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دھماکہ قیامت کا ہوگا جب وہ چیخ آئے گی سور پھونکا جائے گا تو پھر دوسرا دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ہم اتنا وقفہ بھی نہیں دیں گے جتنا وقفہ دودھ دونے کے لیے مطلوب ہوتا ہے یعنی 1 یا 2 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں ہوگا اس میں. وہ دھماکہ جو ہے وہ اس وقت تک بجتا رہے گا یا اس وقت تک چیخ آتی رہے گی جب تک ایک بھی انسان زندہ باقی نہیں بچتا. سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. سب کو وہ ہلاک کر کے چھوڑے گی چیخ. وہ دھماکہ جو ہے اب یہاں پہ دھماکے کا جو تصور ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ دھماکہ اللہ تعالیٰ معاف کریے تو بارود وغیرہ اور جو ایمونیشن وغیرہ ہوتا ہے ان سے جو دھماکہ ہوتا ہے تو کمزور لوگوں کے دل والے لوگ جو ہیں ویسے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کے دھماکے ہیں. اور جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوگا جو سب کو ہلاک کر دے گا وہ دھماکہ کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے کی آواز کو دور والے بھی ویسا ہی سنیں گے جیسا قریب والے سنیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ قریب والا تو زیادہ سن رہا ہے اور دور والا جو ہے اسے آواز کم آ رہی ہے. فرمایا کہ ایک جیسا ہی سارے کے سارے سنیں گے اور لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے. کوئی آدمی اپنے اونٹنی کا جو حوض ہے اس کی مرمت کر رہا ہوگا, کوئی دودھ دو رہا ہوگا, کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی آدمی دکان پہ کپڑا لے رہا ہوگا اور کوئی آدمی کسی کام میں مصروف ہوگا. اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ گھروں تک واپس نہیں جا سکیں گے. جہاں پہ ہوں گے وہیں پہ سب کی ہلاکت ہو جائے گی, وہیں پہ گر جائیں گے سارے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے, میری پکڑ اور میرا عذاب آنے سے پہلے, قیامت کا دھماکہ ہونے سے پہلے جو مہلت ہے اس کو غنیمت جانو. کیا اس انتظار میں ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ کی پکڑ آ جائے, پھر تمہاری مہلت بھی ختم ہو جائے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالو, اور انہوں نے کہا ربنا, اے ہمارے پروردگار, اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب. اجل کون سا فعل ہے؟ امر ہے. اجلت کسے کہتے ہیں؟ جلدی کو. اجل کیا معنی؟ یا اللہ تو جلدی کر. ربنا اجل, اجل اے ہمارے پروردگار تو جلدی فرما. لنا کیا معنی؟ ہمارے لیے, ہمارے معاملے میں. یا اللہ ہمارے معاملے میں تو جلدی کر. کس بات کی جلدی کر؟ کتنا, کتنا جب خط وغیرہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں عموماً لوگ لکھتے ہیں فقط والسلام. کیا معنی؟ قط کا معنی ہوتا ہے اینڈ, بات جو ہے بس بات ختم ہوئی اور آگے وعلیکم السلام یا السلام علیکم. کت کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ بس کلوز کر دے, جو کچھ ہمیں اس کا ملنا ہے وہ دے دے ہمیں. ہم نے جو اعمال کیے اب مزید ہمیں مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے بس وہ اس کا رزلٹ ہمیں دے دے فوراً. کتنا بس کر دے ہمارے معاملے کو, ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ کلوز کر دے اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ ہمیں دکھا دے. یہاں سے اس کا معنی آپ لے سکتے ہیں کتنا ہمارا حصہ, ہمارا نتیجہ. اجل لنا کتنا ہمارا حصہ ہمیں دے دے, ہمارا نتیجہ ہمیں دکھا دے جلدی جلدی.
قبل یوم الحساب، یوم حساب سے آنے سے پہلے پہلے وہ بدبخت تنزیہ طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یوم حساب پہ تو ان کا ایمان نہیں تھا، طنز کے طور پہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ یوم آخر کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے پہلے ہمیں ہمارا حساب دے دو، ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ تم کہتے ہیں میری تکذیب کرو گے یہ عذاب آئے گا، میری تکفیر کرو گے یہ عذاب آئے گا، میری نافرمانی کرو گے، میری بات نہیں مانو گے تو اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا جس بات کی دھمکی دیتے ہیں، اجل لنا، یا اللہ جلدی جلدی دے ہمیں، کتنا نہ ہمارا حصہ، ہمارے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ جلدی ہمیں دکھا دے۔ قبل یوم الحساب، یوم حساب کا ہم انتظار نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں یوم حساب آتا بھی ہے نہیں آتا، کون دیکھتا ہے یوم حساب کو۔ بس یا اللہ تو ہمیں ہمارا حساب کتاب ابھی صاف کر دے، ہمارا جو نتیجہ ہے ہمیں ابھی دکھا دے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی دلیری ہے اور کتنا بڑا، لیکن انسان جب ضد پہ اور ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے تو انسان کی فی الواقع یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے خود ابو جہل نے یہ دعا مانگی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کے کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو آسمانوں پہ کوئی ٹکڑا نازل کر دے ہمارے اوپر۔ یعنی انہیں اتنا اپنی جگہ پہ یہ یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں یا گھڑتے ہیں یا جادوگر ہیں، جو بھی کہتے تھے، کہ اس نے دعا کی جنگ بدر سے پہلے کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ آسمانوں کی بارش برسا دے پتھروں کی، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جس طرح تو سمجھتا ہے کہ آسمانوں پہ ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم پہ عذاب وہ لے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہم پہ۔ بالکل وہی بات جو تھی یہاں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اجل لنا کتنا، کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں وہ واقعی صحیح ہے، اجل لنا کتنا، تو یا اللہ ہمیں ہمارا حصہ جو ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ جو ہے فوراً دکھا دے قبل یوم الحساب، حساب سے پہلے پہلے۔ اب یہ باتیں جو ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخصیت یا وہ ذات جو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے مسلمانوں کے لیے شفقت کرنے والی، مسلمانوں کی خیر خواہ، مسلمانوں کی ہمدرد اور مسلمانوں پہ رحم کرنے والی اور مسلمانوں کی عاقبت کے بارے میں ہر وقت پریشان رہنے والی، اللہ سے دعائیں مانگنے والی، اسے جب ایسی باتیں کہی گئی ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا، کتنا دکھ پہنچا ہوگا کہ میں ان لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ بدبخت اس کے جواب میں میرے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، کبھی کہتے ہیں تم جادوگر ہو، کبھی کہتے ہیں کہ اس کا تو ارادہ سرداری حاصل کرنے کا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں وہ سزا دے دے جس سزا کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں نقل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اصبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، علی اوپر اس چیز کے، ما جو کہ ما موصولہ ہے، یقولون جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، جو باتیں بناتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ اصبر، آپ اس پہ صبر کیجیے۔ دین کی دعوت کا کام، نبوت کا کام تو بہت ہی صبر کا اور تحمل کا اور برداشت کا کام ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس کو بھی یہی صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ گالیاں بھی ہیں، الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں، لعن طعن بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے جواب میں اگر فی الواقع کوئی اسلامی منہج پہ دین کی دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اینٹ سے پتھر کا جواب دینے والا تصور دین سے نکال دینا چاہیے۔ ہاں جی، اس نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی کرنے کی اجازت ہے، اس نے برا بلا کہا ہے تو مجھے بھی برا بلا کہہ لینا چاہیے، اس نے گالی دی ہے تو میں بھی گالی دے لوں۔ دین کے لیے
اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مخالف جو بھی کہتا رہے، جتنا بھی کہتا رہے، جیسا بھی کہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت یہی ہے کہ اس بار آپ صبر کیجیے۔ امر ہے نا وہ، اگر فاق عین کلمے پہ پیش ہو تو پھر پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پہ قاتلہ کا مضارع کیا ہے؟ یقتلو، تاکہ اوپر پیش آیا ہے نا، اس کا جب امر بنے گا تو اس پہ پیش آئے گا، اقتل ہوگا، اقتل نہیں ہوگا۔ لیکن صابرہ سے کیا بنے گا؟ صابرہ سے مضارع کیا بنے گا؟ یس بیرو، باپ پہ زیر آئی ہے نا، لہذا اس کا امر جب بنے گا تو اس پہ زیر آئے گی۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کرو جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا، اب اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کی نصیحت یا تاکید ہی نہیں فرمائی بلکہ ایک مثال بھی دے دی صبر کی، کہ ذرا تم بھی جس طرح کافروں کو مثالیں دے دیں کہ بھائی تم اپنا انجام جو ہے یہ ان مثالوں کی اندر دیکھ لو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہدایت اور تاکید کرنے کے ساتھ ہی مثال بھی دے دی ایک صبر کرنے والے کی۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ یہاں پہ کیا آئے گا امر میں؟ یذکر، کاف پہ پیش ہے تو امر میں کیا آئے گا؟ اذکر، یہاں پہ اذکر آئے گا، یہاں پہ زیر نہیں آئے گی۔ اذکر عبدنا، یاد کر، عبدنا ہمارے بندے کو۔ کون سا بندہ؟ داؤد، داؤد علیہ السلام کو، ذل عید، ذا کا معنی ذو بھی استعمال ہوتا ہے، زی بھی استعمال ہوتا ہے، ذا بھی، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ذل عید ہو، ذل عید ہو، ذل عید ہو، تینوں کا معنی ایک ہی ہے، والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس داؤد کا کو یاد کرو جو ہاتھوں والا تھا۔ ہاتھوں والے سے مراد کیا؟ طاقت اور قوت، جو بڑی طاقت والا تھا، بڑی قوت والا تھا، اپنی حکومت کے اعتبار سے بھی، اقتدار کے اعتبار سے بھی۔ آگے انہی آیتوں میں، اسی اگلے رکوع میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی احد من بعدی، رب ہب لی ملکن، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی حکومت دے، لا ینبغی احد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، اتنی مضبوط، اتنی وسیع، اتنی طاقت، اتنا اختیار ہو اس حکومت میں میرا۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے جسے ہم کہتے ہیں جی امریکہ سپر پاور، یہ وہ، سے پہلے بڑی بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہماری وہ چونکہ مشاہدے میں نہیں ہے اور پڑھنے سے ہمیں وہ یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم خوف کھاتے ہیں، لہٰذا ہم ڈرتے ہیں، نہیں اس سے پہلے تو کوئی اتنی طاقت تھی نہیں، اس سے تو ہمیں ماننی پڑے گی، کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو تہس نہس کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اسی لیے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس پہ یقین لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے خود ایسی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہیں ملے گی۔ ایک امریکہ کیا، 1000 امریکہ مل جائے تب بھی اسے بھاری ہوگی حضرت داؤد کی حکومت، اس لیے کہ اللہ پیغمبر نے دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ بھی دعا کریں بڑی حکومت کے لیے، تو فرمایا کہ میرا بھائی دعا کر چکا ہے، میرے بھائی کی دعا کے بعد میں نہیں کروں گا۔ میرے بھائی نے ایسی حکومت کی دعا کی تھی، لہٰذا میں اب ایسی حکومت کی دعا نہیں کروں گا۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی احد من بعدی، میرے بعد کسی کافر کو، کسی مسلمان کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی چھوٹے کو، بڑے کو ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ سینکڑوں امریکہ مل جائے، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت سے بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید میں دعا ہے ان کی اور اللہ نے قبول فرمائی ان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور بڑی قوت بخشی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزوں میں سے سب سے اچھا روزہ کس کا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا تھا، کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ ہم میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، ہم زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں، تو ہم مہینے میں کتنے روزے رکھیں؟
10 رکھیں 20 رکھیں مسلسل رکھتے رہیں، کیسے رکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نفلی روزہ رکھنے کے معاملے میں داؤد علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا تھا، سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ وہ مسلسل ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پورا سال بھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا کتنی ماشاءاللہ قوت کی اور طاقت کی بات ہے۔ اور پھر ان کی نماز کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ باقاعدگی سے رات 1/3 اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آدھی رات سوتے اور 1/3 رات جو ہے وہ قیام کرتے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کے سلیمان علیہ السلام نے 24 گھنٹے اس طرح تقسیم کیے ہوئے تھے کہ گھر میں کوئی گھنٹہ یا کوئی لمحہ جو ہے بغیر عبادت کے نہ گزرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کو جو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف اواب یا اناب کرنے والے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہی، یعنی اپنے گھر میں ایسا ماحول بنانا چاہیے ہر مسلمان کو، اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کے کہ بھائی آپ فلاں وقت پہ مغرب سے عشاء تک بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھیں، عشاء سے فلاں وقت تک یہ کام کریں یہ کام کریں۔ دنیا کی پڑھائی بھی کرنی ہے، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن انسان اپنے معمولات اس طرح بنا لے کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ انسان ایک وقت اپنا تلاوت کا ہے، بیوی کا ہے، بچے کا ہے، بیٹی کا ہے، یعنی گھر میں کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتے رہنا چاہیے۔ اور خود انسان اہتمام نہ کرے تو قرآن جی کی تلاوت ہی لگا کے سن لے، یا کوئی اچھی تقریریں وغیرہ سن لے، یا دروس وغیرہ سن لے، یا اور ایسا کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہی بات مفسرین نے لکھی کہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹے اس طرح تقسیم کیے ہوئے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کے کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت ان کے گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تھی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ لہذا فرمایا کہ اور یہ جو بات ہے اللہ نے فرمائی کہ اپنے بندے کو یاد کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بڑی ظالم قوم ہے۔ اب تو ہمیں اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ مسلمانوں کی، اسلام کی، اللہ کی، انبیاء کی ایسی دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی ہے۔ جب سے یہ قوم پیدا ہوئی ہے تب سے یہ انبیاء کی قاتل قوم، انبیاء کی نافرمان قوم، اللہ کا مذاق اڑانے والی، انبیاء کا مذاق اڑانے والی، دین کا مذاق اڑانے والی بڑی بدبخت، اس لیے تو مغضوب کہا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے تو داؤد علیہ السلام کا جو آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے اس واقعے کا پس منظر بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس میں یہ تھا کہ 2 آدمی دیوار پھاند کے داؤد علیہ السلام کے حجرے میں اس وقت داخل ہوئے جب داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئے، انہوں نے ایک مقدمہ رکھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ڈرے نہیں بلکہ ہم ایک مقدمہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ جو مدعی تھا اس نے یہ بات کہی کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ اب یہ 99 دمبیوں والا جو ہے یہ مجھے مجبور کرتا ہے یا مجھے دباتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ مقدمہ سنا تو داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ جو سوال کر رہا ہے یا جو دبا رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں حضرات واپس چلے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دونوں فریتے تھے جو داؤد علیہ السلام کو ان کی کسی لغزش پہ توجہ دلانے کے لیے آئے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ تو کر دیا، لیکن فیصلہ کرتے ہی داؤد علیہ السلام کو دل میں بات کھٹک گئی کہ یہ جو آدمی مقدمہ لے کے آئے تھے میرے پاس یہ تو میری بات سے کچھ ملتا جلتا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی غلطی کر رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے فوراً ہی رجوع کر لیا، اللہ سے توبہ اور استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ لغزش جو تھی وہ معاف کر دی۔ قرآن مجید نے اتنا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ اسرائیلیات میں جو باتیں گھڑی گئیں اور انبیاء کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور انبیاء کی گستاخی کی ہے یا انبیاء پہ بہتان لگائے ہیں یا انبیاء پہ الزام وغیرہ لگائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی
انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا وہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کے لشکر میں ایک آدمی تھا اوریا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس کی بیوی کو دیکھ کے داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اس پہ عاشق ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ پلان بنا کے اس کے شوہر کو ایسے محال پہ بھیجا جہاں پہ وہ قتل ہو جائے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی اس میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد اب انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فاش نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے اس کے شوہر کو ایسے محال پہ بھیجا جہاں پہ اس کا قتل ہونا یقینی تھا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی بیوہ سے داؤد علیہ السلام نے بعد میں نکاح کر لیا۔ یہ سارا قصہ یا واقعہ جو ہے یہ اسرائیلیات میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ داؤد علیہ السلام نے صبر کیا، وہ صبر یہی تھا کہ اسرائیل نے جو کچھ بکواس کیے یا اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو گیا کہ اسرائیل یا یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ ان پہ زنا کا بھی الزام لگایا پیغمبر پہ، اور پھر بدنیتی کے ساتھ اس آدمی کو قتل کرنے کا الزام بھی لگایا، اور پھر اس کی بیوہ کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے کا بھی، یعنی یہ سارے الزام، قتل کا الزام بھی، زنا کا الزام بھی، اور جبری نکاح کا بھی، یہ سارے الزام۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ ساری باتیں جو تھی انہوں نے اس پہ صبر کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو داؤد پہ کیسے کیسے الزام لگے، انہوں نے صبر کیا، لہذا آپ بھی صبر کریں۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو بات آگے آئے گی جس کی انشاءاللہ وضاحت ساتھ ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، اور جہاں قرآن مجید کسی بات کو، یعنی اکثر علماء اور مفسرین نے یہی بات لکھی کہ جو چیز معلوم ہوتی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب اور اسی طرح دوسرے بعض مفسرین نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے ان سارے واقعات سے، اسرائیلیات کے واقعات سے بھی، اور پھر جو واقعات صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں یا جو باتیں صحابہ کرام سے ملیں، ان سب کا نتیجہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جس بات کا زیادہ سے زیادہ امکان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ میرے جو عمال ہیں یا حکومت کے کارندے ہیں ان میں سے فلاں آدمی جو ہے اس کی بیوی بڑی ذہین ہے، بڑی عقل مند ہے، اور وہ امور مملکت میں بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے یا تو دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں اسے کہوں کہ وہ طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں، یا ممکن ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کسی انداز میں اس کا اظہار کیا ہو۔ بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہو سکتی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، تمہیں ایسا دل میں خیال بھی نہیں لانا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء، عصمت انبیاء یہی ہے کہ جب بھی کوئی لغزش یا کوئی بات ایسی ذہن میں آتی ہے یا دل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً انہیں اس لغزش سے پاک کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید بعض باتوں کو چھوڑ دیتا ہے یا مبہم رہنے دیتا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، جن میں مفتی شفیع صاحب کی رائے بڑی اچھی لگی مجھے بھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ وعدے نہیں کرنا چاہتے اس کو ہمیں بھی قرید نہیں کرنی چاہیے۔ جس بات پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی قرید کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو لے کے نکلے باہر، اور جا کے نماز بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تمہارے اندر ایک ایسا آدمی ہے کہ جب تک وہ موجود ہے اس بستی میں بارش نہیں ہوگی۔ ایسا گناہ گار ہے آدمی، ایسا بدبخت ہے آدمی کہ اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بستی میں بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جب تک وہ بندہ نہیں نکلتا باہر نہیں جاتا، جب تک بارش نہیں ہوگی، لہٰذا وہ بندہ نکل جائے اس بستی سے۔ ابھی لوگ وہاں واپس نہیں پہنچے تھے بستی میں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ بندہ باہر نہیں نکلے گا بستی سے میں بارش نہیں برساؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لیا، میں نے اس کی توبہ معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے اس کی توبہ تو معاف کر دی، تو قبول کر لی، گناہ اس کے معاف کر دیے، لیکن مجھے یہ تو بتا کہ وہ بندہ کون سا ہے جس کی توبہ اتنی جلدی تو نے قبول کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس کا پردہ نہیں پھاڑا تو اب ان سے توبہ کر لیا، اب میں کیسے بتاؤں؟ اللہ تو پردہ ڈالنے والے ہیں، اور جس بات پہ اللہ پردہ ڈالیں اس پہ گریز نہیں کرنی چاہیے، اس کی زیادہ مین میخ نہیں کرنی چاہیے، جتنی بات ہے اس بات پہ انسان ایمان لے آئے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی بہتر بات یہی ہے کہ جتنی اللہ نے بتا دی اس پہ ایمان لے آیا جائے، اور جس واقعے کو بتانا اللہ نے پسند نہیں فرمایا اس کی گریز کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پہ، جس طرح صبر کیا ہمارے بندے داؤد نے، جو بڑی قوت والا تھا، اگر انتقام لینا چاہتا، اگر وہ ان کو پکڑنا چاہتا، سزا دینا چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، لیکن اس نے درگزر کیا، صبر کیا، لہذا آپ بھی صبر کیجئے۔ انہو اواب، انہو بے شک وہ، یعنی داؤد علیہ السلام، اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اواب، اناب اور اواب، اناب کا معنی بھی رجوع کرنے والا، اواب کا معنی بھی رجوع کرنے والا، لیکن اواب جو ہے اس میں توبہ کا اور استغفار کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ توبہ کے لیے رجوع کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے توبہ رجوع کرنے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا سخرنا الجبال معہ، انا بے شک ہم نے، سخرنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جامع متکلم کا صیغہ ہے۔ سخرنا ہم نے مسخر کیا، الجبال پہاڑوں کو، معہ ساتھ اس کے، یسبحنا، یسبحنا کون سا فعل ہے؟ ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا، جو تسبیح کرتی تھی، بالعشی عشاء کے وقت، والاشراق اشراق کے وقت۔ عشاء کا وقت کون سا ہے؟ اشراق کا وقت سورج نکلنے کے بعد کا ہے، اور عشاء کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ عشی ہے، اور سورج نکلنے کا وقت جو ہے وہ اشراق ہے، جس کا مطلب یہ ہے مراد اس سے شام ہے۔ صبح اور شام داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے، اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بطیرا، اور پرندے، محشورتن، محشور کون سا فعل ہے؟ محشور مفعول، محشور کا معنی اکٹھے کیے گئے، مفعول کے اعتبار سے ہی اس کا معنی کیجئے، محشور اکٹھے کیے گئے، اور صیغہ کون سا ہے؟ جی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، محشورہ، یعنی پرندوں کی جماعت مراد ہے اس سے، پرندے اکٹھے ہو جاتے، کلن اور یہ سارے کے سارے، لہو واسطے اس کے، اواب رجوع کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ رجوع کرتے۔ یہ آیت اس سے پہلے کہاں گزری ہے؟ سورہ انبیاء میں بھی گزری ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ گزری ہے، سبا میں بھی گزری ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ اصل میں بعض مفسرین جو ہیں، جو لوگ تعویل کرتے ہیں، یا جو معجزات، یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے، اور انبیاء کے معجزات جو ہیں قرآن سے ثابت ہیں، لہذا معجزات کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، نہ معجزات کی تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس سے عام آدمی عاجز ہو، عام آدمی وہ کام نہ کر سکے، عام آدمی کے بس کی وہ بات نہیں ہوتی، عام آدمی کو وہ اختیار نہیں ہوتا جو نبی کو دیا جاتا ہے۔ معجزہ ہے ہی وہ چیز، اور انبیاء کے سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد معجزات نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس کا بعض مفسرین نے یہ ترجمہ لیا ہے کہ ان کی آواز اتنی اچھی تھی
اور ان کا آواز میں اتنا اثر تھا، پر تاثیر تھی آواز، کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے زبور پڑھتے یا ذکر کرتے تو ایک سماں بن جاتا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے لگتا کہ ان کی طرف متوجہ ہیں، پرندے جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے، ان کی آواز سنتے اور ان کی آواز پہ متوجہ ہو جاتے، ساری یہ بات۔ لیکن اس میں معجزے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہی بات تھی کہ ایک سماں بن جائے جس میں بڑا سکون اور بڑی خاموشی اور پن ڈراپ سائلنس ہو جائے، اور پرندے اور چرندے اور دوسرے جانور جو ہیں وہ خاموشی سے آگے سننے لگیں، تو یہ چیز تو بعض اوقات جو بڑے اچھے گویے ہوتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، بڑی اچھی موسیقی ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انسان کا کان لگ جائے، دل کرتا ہے انسان سنتا رہے اس کو۔ اس میں معجزے والی کون سی بات ہے؟ معجزہ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، جس طرح کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اسی انداز میں اسی طریقے سے اس کا مفہوم اور معنی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے، اور یہی تو معجزہ ہے۔ اور اگر سماں باندھنے والی بات ہے تو وہ تو ہر آدمی کے لیے پھر ہے جس کی بھی آواز اچھی ہوگی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر سے نکلی تو میں نے ایک آدمی کی مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے بڑی اچھی آواز لگی، میں وہاں کھڑی ہوگی سننے کے لیے۔ اب وہ آواز اتنی تھی کہ اس نے حضرت عائشہ کے قدم روک لیے، آگے نہیں جانے دیا۔ اب یہ اٹریکشن جو ہے آواز کی کشش جو ہے، یہ تو جو بھی اچھا پڑھنے والا ہے، جو بھی اچھی آواز رکھنے والا آدمی ہے، اس کی آواز میں یہ بات ہوگی۔ اور پھر حضرت عائشہ نے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے سننے کے لیے۔ حضرت مولا کی تلاوت، حضرت سالم مولا جو تھے حضرت حذیفہ کے، حضرت سالم ان کی تلاوت مسجد میں کھڑے ہو کے وہ نفل پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، حضرت عائشہ نے جا کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے حضرت عائشہ کے ساتھ سننے کے لیے، اور دونوں کھڑے ہو کے سنتے رہے دیر تک۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں سے تو نے ایسا ایسا اچھا پڑھنے والے، خوبصورت پڑھنے والے بندے پیدا کر دیے۔ اگر محض اچھا پڑھنے کی اور سماں بدنے والی اور پرکشش آواز کی بات ہوتی تو وہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ تو کئی آدمیوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کا جو معجزہ ہے وہ ایسا ہے جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اور وہ معجزہ یہی تھا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے ان کے ساتھ، پرندے جو اکٹھے ہوتے معشورتن اکٹھے ہو جاتے اور وہ بھی تسبیح کرتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ زبور پڑھتے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پرندے بھی ساتھ زبور پڑھتے۔ یہاں تک واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہی معجزہ ہے۔ اور معجزے کے انکار کے لیے تعویل وغیرہ جو ہے یہ تو جو معجزات کے منکر ہیں وہ کرتے ہیں، اور معجزے کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ جیسے الفاظ ہیں ویسا ہی ان کا مفہوم ہے کہ ہم نے مسخر کا لفظ جو ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ بھی استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے سورج کو، چاند کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، لیکن وہاں مسخر کا مفہوم اور ہے۔ وہاں مسخر کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کا پابند کر دیا ہم نے اپنے حکم سے۔ بندوں کے حکم کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند، لیکن بندوں کی خدمت پہ ہم نے ان کو لگا دیا ہے۔ یہ ہے مسخر کا معنی وہاں پہ۔ یہاں مسخر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح ان کا پابند کر دیا تھا، داؤد علیہ السلام کا، ان کے تابع اس طرح کر دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی زبور پڑھتے، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے، اور جو پرندے اکٹھے ہو جاتے وہ بھی زبور پڑھتے، وہ بھی ذکر کرتے اللہ کا۔ اور یہی معجزہ ہے داؤد علیہ السلام کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، شددنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ۔ شددنا ہم نے مضبوط کی، ملکہ اس کی بادشاہی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی بادشاہی کو اللہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے اس کی بادشاہی کو بڑا مضبوط بنایا، اس کی بادشاہی کیسی ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور دی ہم نے اس کو دانائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت دی۔
کہ حکمت سے مراد وہ دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس کی مضبوط بادشاہت بھی دی اسے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دانائی اور حکمت بھی دی، اور دانائی اور حکمت کے ساتھ فصل الخطاب، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی. اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے. بعض ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے گھنٹوں بولتے رہتے ہیں، سننے والے کو پتہ نہیں چلتا یہ کہنا کیا چاہتا ہے. اپنی طرف سے انسان بڑے فلسفے جھاڑتا رہتا ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں اور چیزیں لکھی ہوتی ہیں، انسان ساری کتاب پڑھ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا یہ کس لیے لکھی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے یہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہترین کلام وہ ہے ما کلا و دلہ، جو کلام مختصر ہو لیکن دلیل کے ساتھ بیان کی جائے. اور یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ خوبی بھی دی کہ وہ بڑی واضح اور دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.